ایک سوال ہے کہ 8 ماہ کی بچی ہے, وزن کوئی 4.25 کلو ہے, کچھ کھاتی بھی نہیں سوائے ماں کے دودھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ کلیم اللہ سعید صاحب نے سوال کیا ہے, لیکن سوال یہ کہ 8 ماہ کی بچی کا وزن تو بڑا کم ہے یہ. اب اس پہ دوسرا سوال میرے لیے آ جائے گا کہ پیدا کتنے وزن پہ ہوئی تھی. اگر یہ 1 کلو پہ پیدا ہوئی تھی تو بڑا اچھا وزن ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ 2.5 کلو کی پیدا ہوئی تھی تو بڑا خراب وزن ہے. تو میرے بھائی اس میں کرنا آپ کو یہ پڑے گا کہ اپنے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے, اس میں بہت سارے سوالات آ جائیں گے کہ ماں کے دودھ کے اندر غذائیت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, کوئی آئرن ڈیفیشنسی ہے نہیں ہے, بہت سارے سوالات آ جائیں گے. تو یہ اس طرح میرے لیے شاید جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو قریبی ڈاکٹر سے کہیں کہ یہ وزن اس کا ٹھیک نہیں ہے, آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. میرا خیال ہے بھائی کلیم اللہ جو ہے اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس طرح بغیر ایگزامن کے بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم واپس آتے ہیں بیکٹیریل انفیکشنز کے اوپر جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. تو ٹائیفائڈ ایک ایسا بخار ہے جو آپ کو کھانے اور پینے سے لگتا ہے. میں اگر کسی ٹائیفائڈ والے مریض کے ساتھ بیٹھ جاؤں گھنٹوں کے حساب سے, دنوں کے حساب سے, تب بھی ٹائیفائڈ مجھے نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ میں اس کا جھوٹا کھانا کھا لوں. تو اس کے لعاب کے اندر میوکس جو آ رہا ہے, اس کا جو تھوک آ رہا ہے, اس میں بھی ٹائیفائڈ کے تھوڑے بہت جراثیم ہوتے ہیں. زیادہ جراثیم تو پوٹی کے راستے خارج ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹائیفائڈ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں نے بطور ایگزامپل لیا کہ اس کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. پاکستانی علاقوں کے اندر پانی کی خرابی کی وجہ سے ٹائیفائڈ بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے مغربی ملک کے جو ہے وہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے بڑی عجیب سی بات ہو, کیونکہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹائیفائڈ کے کیسز اتنے رپورٹ نہیں ہوتے, لیکن ہمارے شہروں کے اندر کراچی, لاہور, اسلام آباد اور بہت سارے شہر لے لیں پاکستانی, ٹائیفائڈ خاصا کامن ہے. اسی طرح نمونیا, اگرچہ کہ نمونیا کی ویکسین موجود ہے, لیکن نمونیا بخار کی ایک وجہ ہے. نمونیا وائرل بھی ہو سکتا ہے, نمونیا بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جب فزیشین دیکھے گا تو اس کے بعد وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بیکٹیریل ہے یا یہ وائرل ہے. وائرل ہے تو ظاہری بات ہے اس کے حساب سے ٹریٹ کرے گا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی دوا بہت خاص نہیں دے گا, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اسے کہتے ہیں. شاید آپ کو جو ہے وہ پیراسٹامول دے دے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی سانس چل رہی ہو تو نیبولائزیشن کے لیے کہہ دے, شاید آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اینٹی الرجی دے دے, لیکن یہ بخار کو وہ کرے گا. لیکن اگر اس کو شک ہے کہ یہ بیکٹیریل, یہ وائرل نمونیا نہیں ہے, تو وہ آپ کا ایکس رے بھی کرے گا, وہ آپ کا خون کا ٹیسٹ بھی کرے گا, پھر باقاعدہ آپ کو دوا بھی دے گا. پاکستان میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق سالانہ 75,000 ڈیتھس اموات نمونیا سے ہوتی ہیں. بہت بڑی فگر ہے یہ, کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے. ہم جو ہے وہ اور بہت سی چیزوں میں بھی آگے چلتے جائیں گے تو اس پہ, تو ہم نمونیا کی ویکسین کے باوجود, اگرچہ کہ مہنگی ویکسین ہے, اس کے باوجود نمونیا پہ قابو اتنا آسان نہیں ہوا ابھی تک. اور اس کی وجہ بھی وہی میں نے آپ کو بتائی کہ نمونیا اڑ کے لگنے والی بیماری ہے. میں چھینک رہا ہوں, کھانس رہا ہوں, میں نمونیا کا مریض ہوں بالفرض, تو میں دوسروں کو بھی دینے کا باعث بن رہا ہوں. نمونیا سے آگے اڑ کے لگنے والی بیماری میں ٹی بی پہ آ جاتے ہیں. تپ دق کئی ناموں سے یاد کر لیں, ٹی بی, یہ بھی اڑ کے لگنے والی بیماری ہے. مجھے مسلسل کھانسی ہو رہی ہے 3 ہفتے 4 ہفتے, ہلکا ہلکا شام میں بخار بھی رہتا ہے, وزن بھی میرا کم ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا, انہوں نے مجھے 2-4 پیراسٹامول پکڑا دی, لیکن وہ کھانسی ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی. تو مجھے ڈاکٹر کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جا کے مجھے تھوڑا سا تفصیل سے وہ دیکھ لیں گے, اور اگر اس کے کچھ مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں, بالفرض مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے ڈاکٹر اظہر چغتائی کوئی ٹی بی ہو گئی ہے, تو کیا آپ ڈاکٹر اظہر چغتائی کو اس کے بعد کلینک کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے, کہ جب تک وہ ٹی بی کی مخصوص دوائیں کچھ ایک مخصوص عرصے تک کھا کے اور اپنے ڈاکٹر سے کلیئرنس نہیں لے لیں کہ اب میں ٹی بی پھیلانے کا باعث نہیں بن رہا, اس وقت تک ان کو اپنی جاب سے, کلینک سے, جو بھی ہے اس سے چھٹی لے لینی چاہیے. ٹی بی بھی جو ہے بخار کی ایک وجہ ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ میرا بچہ ڈاکٹر صاحب کوئی 3 مہینے ہو گئے روز شام کو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے, وزن بھی نہیں بڑھ رہا, تو یہ الارمنگ سائن ہے, فوراً ریڈ فلیگ آ جانا چاہیے. خدا نہ خواستہ ٹی بی تو نہیں ہے, اگرچہ کہ ہم بی سی جی کا ٹیکہ تو لگاتے ہیں نیو بورن بیبی کو پہلے دن پہ ہی, دوسرے دن بھی یا پہلے ہفتے میں, مختلف شہروں کے مختلف حالات کے حساب سے کہ وہاں پہ ای پی آئی کی ویکسینز کتنی اویلیبل ہیں. لیکن ٹی بی اس کے باوجود ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں کے اندر بہت کامن ہے, بہت پریولنٹ ہے, بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اور اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ اس کا علاج لمبا ہے. کچھ لوگ جو علاج سے تنگ آگے بھاگ جاتے ہیں. بخار کی ایک وجہ ٹی بی بھی ہے. بخار کی بیکٹیریا, وائرل, ٹی بی سے ہٹ کے وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. گرمی کے دنوں کے اندر آپ جو ہے وہ بلا تکلف جولائی میں, جون میں آپ چھوٹے بچے کو لے کے نکل گئے شاپنگ کرنے دوپہر کے 2 بجے 12 بجے, ہیٹ اسٹروک سنا ہے نا آپ نے نام. یہ 2 سال پہلے کراچی میں خاصی اموات ہو گئی تھی اس کے اندر, ہیٹ اسٹروک.
بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے. ہیٹ اسٹروک کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آپ کتنی دیر دھوپ میں رہیں، کس طرح کے ماحول میں رہیں، کپڑے آپ نے کیا پہنے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس کے اندر. یہ بھی ایک بخار کی وجہ، اس میں بھی آتا ہے 106 کا بخار، 105 کا بخار. تو بخار تو جو ہے وہ اچھا. اب اس کے بعد بخار سے ہٹ کر اللہ میاں نے بخار دیا کیوں ہمیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ اللہ میاں کا تحفہ ہے میرے نزدیک. تو ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سارے لوگ اس پہ اختلاف کریں، لیکن اللہ میاں کا یہ تحفہ ہے. بخار کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم بیرونی عناصر سے، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، چاہے وہ وائرس ہو، چاہے وہ ٹی بی ہو، چاہے وہ ہیٹ اسٹروک ہو، لڑنے کے قابل ہے ابھی. جس دن مجھے انفیکشن ہو جائے اور بخار نہ آئے، میرے لیے بہت بڑا الارم ہے. اس کا مطلب جسم کے اندر لڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک سوال آ رہا ہے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. میں اپنے اس چھوٹے سے سیگمنٹ کو مکمل کر لوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نزدیک فیور از آور فرینڈ، بخار ہمارا دوست ہے. تو بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ 102 تک بھی بخار کو کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اسے ایسے ہی اگر بڑا بچہ ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ 1 دن سے لے کے 3 ماہ تک تو آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے حالات کے حساب سے فیصلے کرنے. تو بعض ماہرین تو کہتے ہیں 101 102 ہے، کوئی بات نہیں، باڈی کا ڈیفنس میکینزم از ورکنگ، آپ کا کام کر رہا ہے نا. جو ڈاکٹر ساتھی میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انٹرلیوکنز بہت ساری چیزیں کہلاتی ہیں جو ہمارے سسٹم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. باہر سے کوئی چیز گئی، اس کے ریئیکشن میں آ گیا، ریئیکشن میں آ کے اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، سوری سر آپ اندر نہیں آ سکتے جسم کے، اور اگر آ گئے ہیں تو جو میرا ہوسٹ باڈی ہے اس کو آپ خراب نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اس کو جو ہے وہ ہم سمجھیں کہ ہر بخار کو ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا مصیبت آ گئی. میرا خیال ہے کہ سوال لے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائرل بخار کی کوئی نشانی ہے؟ اگر اینٹی بائیوٹک سے بچنا ہو تو کتنا انتظار کرنا چاہیے بخار اترنے کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کی کوئی نشانی ہے. وائرل کے اندر عام طور پہ دیکھیں بہت زیادہ کوئی بڑی نشانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائرل میں جو ہی بخار آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے تو آپ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، بچہ ہو یا بڑا کوئی بھی ہو. جو ہی بخار آپ کا تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی واپس آ جاتی ہے. تو ہم ایک جرنلی کہہ سکتے ہیں، یہ بہت کوئی اصول نہیں ہے یہ، لیکن ایک جرنلی جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ کہ اگر بچہ آپ کا بخار اترتے ہی، آپ نے کہا بخار تھا لیٹ گیا، تھوڑا سا بخار اترا، اترتے ہی واپس کھیلنے لگا، شرارتیں کرنے لگا، ہوپ فلی پاسبلی یہ وائرل انفیکشن ہے. یہ ایک جنرل ٹرم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ لیمین کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بخار کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 104 جو بیکٹیریل ہو، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ 101 ہی وائرل ہوگا، 104 بھی وائرل ہو سکتا ہے. تو بخار کی شدت آپ کے وائرل اور بیکٹیریل کی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ 102 کے بعد جو بخار ہے اس میں ڈیفنس میکینزم چونکہ آپ کا خراب ہونے لگتا ہے تو اس میں چانسز ہوتا ہے کہ اپرچونسٹک انفیکشن یا کوئی بھی انفیکشن بیکٹیریل، اس کے امکانات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی وہ آپ کو ایڈوائز کریں وہ آپ کو ضرور کرنے چاہیے. تو دوسرا جو سوال کا حصہ تھا کہ کتنا انتظار کرنا چاہیے اینٹی بائیوٹک کے لیے، ٹھیک ہے، لمٹ تو کوئی طے نہیں کی جا سکتی، یہ تو سارا کنڈیشن کے اوپر ہے. اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک فوراً دینی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، میں اور آپ اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا ڈیسیجن ہے، اس کی ججمنٹ ہے. اس وقت نہ میں وہاں موجود ہوں اور نہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیں. ہاں اگر آپ جرنلی پوچھیں تو اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ ہے، پھر وہی بات آ جائے گی بچہ کتنا بڑا ہے. 4-5 سال کا بچہ ہے یا 2 سال سے اوپر کا بچہ ہے اور ایکٹیو تھا، سلو ہو گیا، پھر ایکٹیو ہے، پھر سلو ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ 2-3 روز تک انتظار کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ میں اپنے مریضوں سے یہی کہتا ہوں، جب وہ آ جاتے ہیں گھبرا کر تو ان کو دیکھنے کے بعد جب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انتظار کرنا چاہیے تو ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اینٹی بائیوٹک لکھ دوں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ یہ بیکٹیریل چونکہ مجھے نہیں لگ رہا اور میں نہ لکھوں تو یہ میرا نمبر ہے، آپ مجھے کال کر لیجئے گا، لیکن خدا کے واسطے فوراً اینٹی بائیوٹک شروع نہ کریں. ہر چیز کا حل اینٹی بائیوٹک نہیں ہے. ہم نے تصور کر لیا ہے کہ جتنی مہنگی اینٹی بائیوٹک ہوگی اتنا اچھا حل ہوگا. یہ بہت غلط ہماری جو ہے سوچ ہے. واپس بخار کی طرف آتے ہیں کہ بخار جو ہے وہ اگر نیو بورن بیبی میں تمہارا بالکل واپس بیسکس پہ آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات نیو بورن بیبیز کے اندر ٹیمپریچر بجائے انفیکشن میں بڑھنے کے گھٹ جاتا ہے. ہم 98 سے بھی نیچے آ جاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اماؤں کو پتہ ہی نہیں چلتا، بچہ سست ہو گیا ہے تو بچے کی یہ اب جو ہے تھوڑا سا
معذرت کے ساتھ بخار سے کبھی کبھی میں ہٹ جاتا ہوں. بنیادی طور پہ چونکہ نیو بورن بیبی کا ڈاکٹر ہوں زیادہ اسی پہ توجہ رہتی ہے. تو بچہ جو چھوٹے چھوٹے کلوز دیتا ہے، آپ کو سائن دیتا ہے، اس کو پک کرنے کی ضرورت ہے. سافٹ سائن کہتے ہیں اسے ہم. اس کو اگنور نہ کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں. بچہ آپ کا دودھ نہیں پی رہا، آپ کا سوال ہونا چاہیے کیوں نہیں پی رہا. بچہ آپ کا سلو لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے. بچہ آپ کا سوئے چلا جا رہا ہے، کیوں سوئے چلا جا رہا ہے. بچہ آپ کا روئے چلا جا رہا ہے، کیوں روئے چلا جا رہا ہے. رونے پہ ایک اور بات یاد آ گئی مجھے کہ اگر بچہ اریٹیبل ہے، روئے چلے جا رہا ہے، کسی کل اس کو چین نہیں ہے، نہ آپ کی گود میں ٹھیک ہے، نہ ابا کی، نہ دادی کی، نانی کی، ماموں، چچا، خالہ، پھپھی سب پریشان ہیں، سب نے گود میں لے لیا اس کو، لیکن وہ جو ہے وہ بس وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھل اچھل کے جو ہے وہ گرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بعض اوقات بخار کے ساتھ گردن توڑ بخار کی پہلی نشانی ہوتی ہے. اس کو یہ مت سمجھے کہ بچہ ضد میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بچے کی ضد ہوتی ہے، ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ضد ہے اور یہ ضد نہیں ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے سال بھر کے اندر کا، روئے چلا جا رہا ہے، بخار بھی ہے اور روئے چلا جا رہا ہے، فیڈ بھی نہیں کر رہا، ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں. شاید یہ خدا نخواستہ میننجائٹس یا گردن توڑ بخار نہ ہو. تو بخار کی جو ہے وہ آپ کو ججمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے کہ جو ججمنٹ کے میں نے بنیادی اصول بتایا آپ کو کہ بچہ اگر آپ کو ویل بینگ ہے، ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، نیو بورن بیبی بھی تھا لیکن اٹھ کے ٹائم پہ دودھ پی لیا اس نے، اطمینان سے پاٹی پاس کی، پیشاب پاس کے، پھر سو گیا، پھر 2 گھنٹے بعد اٹھ گیا، بخار تھا لیکن آپ کو کہیں سے نہیں لگا کہ اس کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دودھ پیتا تھا، سو جاتا تھا بخار ہونے کے باوجود. تو شاید جو ہے وہ یہ خراب نہیں ہے. لیکن نیو بورن میں ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. تھیوریٹیکلی تو کہہ سکتے ہیں آپ نیو بورن میں جو ہی اس کو بخار چڑھتا ہے بچہ سلو ہو جاتا ہے. تو نیو بورن کو تو جو ہے وہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. جو 3 مہینے سے اوپر ہیں اس میں یہ آپ جو ہے اصولی طور پہ ایک طے کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ میرا ٹھیک لگ رہا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ سلونیس نہیں آ رہی، لیتھارجی نہیں ہے، سلو نہیں ہو رہا، جو کیا کہتے ہیں سست نہیں ہو رہا، تو میں شاید تھوڑا سا انتظار کر لوں. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ بخار کو ہم اپنا دوست سمجھیں. بخار کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ابھی لڑنے کے قابل ہے. قدرت نے میرے جسم کے اندر جو ریزسٹنس رکھی ہے، جو قوت مدافعت رکھی ہے، اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ کیمیکل کا نام کیا ہوتا ہے. قوت مدافعت ہم سب کے جسم میں رکھی ہے. چند دنوں بعد رمضان آنے والا ہے، ہم سحری کریں گے، اس کے بعد ہم افطار، اور کہیں جو ہے وہ 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا، کہیں 14 گھنٹے کا. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کے ٹائم پہ بھوک لگے گی، اس کے بعد ہم پھر واپس ٹھیک ہو جائیں گے. افطار تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے. وہ بھوک ہماری ختم کیسے ہو جاتی؟ اس لیے قدرت نے نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں موجود شکر جو ہے وہ استعمال کروانا شروع کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے. اسی طرح بخار جو ہے وہ آپ کی پہلی علامت ہے کہ ریزسٹنس پاور اسٹل دیئر. آپ کا کام کر رہا ہے جسم، ابھی تھکا نہیں ہے. اس میں بوڑھے، بچے، نوجوان، جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے. اگر کسی نوجوان کو بھی انفیکشن کے بعد بخار نہیں آتا تو یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. بخار آ رہا ہے اس کا مطلب ابھی لڑنے کے قابل ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو لے لیتے ہیں کہ 5 ماہ کا بچہ ہے اور اس کا وزن 5 یا 6 کلو ہے اور مصنوعی دودھ پیتا ہے. اچھا، یہ ڈبے کے دودھ کو انہوں نے مصنوعی لکھا ہے. چلیں بہرحال مصنوعی تو وہ بھی نہیں ہوتا بھائی، دودھ کو جو ہے وہ ایواپریٹ کر کے بنایا جاتا ہے. کبھی کبھار جب الٹی کرتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے اور رنگ کالا ہو جاتا ہے اور جھٹکے لگتے ہیں. کبھی کبھار 2 یا 3 منٹ سے ایسی کیفیت رہتی. سر یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ بتا رہے ہیں آپ. 5 مہینے کے بچے کا 5-6 کلو وزن تو ٹھیک ہے، ایوریج کے قریب ہے، کوئی بہت خطرناک کم نہیں ہے، اور پریشانی والی بات وزن کے اعتبار سے تو شاید نہیں ہے. مصنوعی دودھ پینا، اگر بیچاری کی ماں دودھ نہیں پلا پا رہی ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری سے، کچھ وجہ سے، تو اب ظاہر بات ہے 5 ماہ میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو دودھ بند کر دیں اور کچھ اور کریں. جو کر رہے ہیں کرنے دیں. ہاں البتہ آپ کا جو اگلا سوال ہے کہ الٹی جو سانس کی نالی میں چلی جائے یا ناک سے الٹی آ جائے، یہ خطرناک چیز ہے. یعنی آپ کا دودھ اوپر تک چڑھا، غذا کی نالی جو ہے وہ آپ کی منہ کے پاس شروع ہوتی ہے، لیکن وہ دودھ اتنا چڑھ گیا کہ وہ سانس کی نالی میں آ گیا اور اس کی وجہ سے آپ نے بریتھ ہولڈنگ، سانس روک لی،
تو پھر جو ہے وہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اور اگر 2-3 منٹ ہو رہا ہے اور کئی مرتبہ ہوا جھٹکے ہوئے, آپ کو جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے. بریتھ ہولڈنگ اسپیلس یا سانس روکنا عام طور پہ جو ہے وہ کبھی کبھی تو خاندان میں بھی چلتا ہے, لیکن یہاں جو کیس سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اس کی سانس کے نالی میں چڑھتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ویگل رسپانس, اور وہ وہاں پہ روکتا ہے, اس میں جو ہے نیلا پڑ جاتا ہے, جھٹکے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں آپ کے ڈاکٹر کو چاہیے, یہ میری ایڈوائز ہے کہ آپ ان کو پوری تفصیل بتائیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اینٹی ریفلکس میڈیکیشن آپ کو کوئی کریں یا اس کے کچھ ٹیسٹ کریں پہلے, اس کے بعد کریں, کہ یہ کوئی بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا تشفی کہ یہ تو ایک خاصا سیریس معاملہ میری اس بہن نے بتایا اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے بخار پہ اگر ہم گفتگو کرتے رہیں تو آپ نے ایڈز کا نام تو سنا ہوگا, کوئی اچھی بیماری نہیں ہے, بیماری تو خیر کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن ایڈز ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر آپ کی امیونٹی یا قوت مدافعت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو بہت شدید انفیکشن لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات بخار بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک سوچنے والا جو ہے وہ پہلو ہے. اور بخار پہ ہم ویکسین کے بخار کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے دن سے ویکسین لگنا جب شروع ہوتی ہے تو عام طور پہ 2 سال تک خاصی ویکسین لگ چکی ہوتی ہیں, اس کے بعد گیپ آ جاتا ہے. تو ویکسین کے بعد چونکہ آپ ویکسین ایک نیا جو ہے وہ اینٹیجن, ایک نئی چیز جسم میں داخل کرتے ہیں, اس کے ریئیکشن میں جسم چونکہ وہ ایک نئی چیز ہے, ایک بیماری کا آپ نے اینٹیجن داخل کیا تو جسم اس کے رسپانس میں بخار دیتا ہے آپ کو. تو اس بخار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 102 تک ہے, 2 دن تک آ رہا ہے, تو آپ وہاں پر پیراسیٹامول استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر 102 سے زیادہ ہو رہا ہے, 2 دن سے زیادہ ہو گئے ویکسین کو, اور خدا نہ خواستہ ویکسین کے بعد جھٹکے بھی لگے, تو یہ ایمرجنسی صورتحال ہے. اس میں جو ہے وہ پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے, قریبی ڈاکٹر سے, قریبی میڈیکل پروفیشنل سے آپ کو رجوع کرنا ہے اور وہاں جا کے اس کو آپ نے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. بخار جو ہے وہ جس طرح آپ نے بہت ساری وجوہات ہم چلتے رہے اس بخار کے اوپر کہ بخار کی وجوہات کی اتنی زیادہ ہیں کہ اس پہ وائرل بیکٹیریل کہ اس پہ ہم کرتے رہیں تو اس میں جو ہے وہ گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا بچہ جب بھی میں اس کو نہلاتی ہوں تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ الرجیز ہو, الرجیز کی وجہ سے یہ بخار چڑھتے ہیں. کہ بخار جو ہے وہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ باڈی کا ریئیکشن جو اس الرجی کی وجہ سے جو آیا تو وہ اس میں جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے. ایک سوال اور ہے کہ دانت نکلتے وقت بخار کی کیا کچھ خاص علامات ہوتی ہیں, اگر ہاں تو اس حوالے سے کیا احتیاط کی ضرورت ہے. فہیم پٹیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. دانت نکلتے وقت دیکھیں نا, یہ ایک تو نیچرل پروسیس ہے, اس میں کچھ بچوں کو بخار آ جاتا ہے, کچھ بچوں کو 2-4 دن کے لیے دست لگ جاتے ہیں, کچھ بچوں کو نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے, اور کچھ بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں ایک بڑی اچھی بات جو عجیب و غریب بات ہے کہ یہ سوال میں اکثر لوگوں سے کرتا ہوں اپنے مریضوں سے, یعنی ان کے والدین سے, بچوں کے والدین سے, کہ بھئی یورپ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا, کہ کیا ان کے دانت نہیں نکلتے. تو یہ دانت نکلنے کے وقت جو پوٹی آنا زیادہ یا بخار آنا, تو وہ اصل میں سیزن وہی ہوتا ہے جب بچہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں لے کے جاتا ہے, تو وہ بیسیکلی جراثیم لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ان جراثیم کی وجہ سے بخار آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو آپ اسی طرح سے ٹریٹ کریں کہ آپ اگر چاہیں تو اس کو 1 آدھ دن واچ کر سکتے ہیں, کیونکہ بچہ عام طور پہ دانت نکلنے کی عمر 6 مہینے سے 16 مہینے کے درمیان ہوتی ہے, تو آپ اس کو 1 آدھ دن اگنور بھی کر سکتے ہیں, انتظار بھی کر سکتے ہیں اگر بخار بہت تیز نہیں ہے اور آپ پریشان نہیں ہیں اس پہ. اصل چیز ہے کہ آپ کتنا پریشان ہیں. میں نے آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بخار ہمارا دوست ہے, یہ بتا رہا ہے کہ جسم میں لڑنے کی صلاحیت ابھی باقی ہے. تو اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کو اگر ڈاکٹر نے کوئی ڈوز بتائی ہوئی ہے, یا آپ قریبی جو ہے ڈاکٹر سے ڈوز پوچھ سکتے ہیں کہ اگر بخار آئے اتنی عمر کے بچے کو اور اتنا وزن ہے تو کتنی پیناڈول دے دوں, کتنا پیراسٹامول دے دوں, کتنا ٹائلینول دے دوں. یہ کسی کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں میں, یہ عام طور پہ چونکہ پیناڈول اور پیراسٹامول یہی مروج نام ہے ہمارے ہاں, تو اس کو استعمال کرنے میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. تو دانت نکلنے کی تکلیف کے وقت بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخار آپ کو تنگ کر رہا ہے تب تو آپ دے دیں. لیکن اگر آپ کا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہو رہا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو واچ کریں, اور ضروری نہیں کہ ہر بخار کو ٹریٹ کیا جائے. ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بخار بہت پریشانی والا ہے
تو پھر ضرور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر دوا استعمال کریں. ایون پیناڈول کو بھی استعمال کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم ماؤں سے کہتے ہیں, میں خود بھی کہتا ہوں بطور بچوں کے ڈاکٹر, کہ فوراً اٹھ کے بھاگی مت آیا کرو, کہ اگر بچہ تمہارا بڑا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو ایک آدھ دن پیراسٹامول دے کے دیکھ لو, نہیں ہوتا تو اس کے بعد ڈاکٹر کو, قریبی ڈاکٹر کو دکھا لو, ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن بخار کو آپ کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ بنیادی ہنٹ وہی ہیں جو میں اس کو آج اب دوبارہ میں اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں, کہ اگر بچہ آپ کا 1 دن سے لے کے اور 3 مہینے تک کا ہے اور اس میں بخار آیا ہے 100.4, بائی ڈیفینیشن آپ کو بخار 100.4 سے 100.4, یا صرف یاد دہانی کے لیے, یاد رکھنے کے لیے 0.4 کو بھی اگر نہ مانیں ہم, کہ 0.4 رکھنا شاید لوگوں کو آسان نہ ہو, کہ ہم جو ہے وہ کہیں کہ 100 بخار ہوتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 1 دن سے 3 مہینے کے بچوں کے بعد. 3 مہینے سے بڑا بچہ ہے, 2 سال کا ہے, 2 سال تک کا ہے, ایکٹیو لگ رہا ہے آپ کو, فٹ بھی کر رہا ہے, ایکٹیویٹی بھی ٹھیک ہے, ہنسنا مسکرانا شرارتیں کرنا سب کچھ ہے, اور 3 مہینے کا بچہ آپ سے انٹریکٹ بھی کر رہا ہے, آپ سے باتیں بھی کر رہا ہے, غوغا بھی کر رہا ہے, آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے جو ہے وہ باقاعدہ مسکرا بھی رہا ہے, اپنے ریکگنائز بھی کر رہا ہے, تو شاید آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور اگر انتظار 1-2 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ بخار اتر گیا تھا, پھر 4-6 گھنٹے بعد چڑھ گیا ہے, تو یہاں آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, یہ ٹیلی فونک مشورہ بھی ہو سکتا ہے, آپ پیراسٹامول کی ڈوز, اس کا وزن بتا کے پوچھ کے 1-2 مرتبہ دے سکتے ہیں. اور اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. 2 سال سے اوپر کا بچہ ہے, ٹوڈلر گروپ کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ اگر بخار ہے اور بچہ تنگ کر رہا ہے آپ کو, تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بچہ کھیل رہا ہے, تنگ نہیں کر رہا آپ کو, تو آپ جو ہے وہ انتظار کر سکتے ہیں. 4 سال سے اوپر اسکول گوئنگ ہو گیا ہے, تو پھر آپ کو چیزیں تلاش کرنی ہے کہ کن وجوہات سے یہ بخار ہے, اور اسی طرح آپ آگے بھی بچوں کی عمر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پیراسیٹامول بہرحال ایک ایسی دوا ہے جو عام طور پہ ہم بچوں کے ڈاکٹر ماؤں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رکھا کریں, تاکہ جو ہے وہ آپ کو وقت بے وقت, اب رات کے 2 بجے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو فون کریں گی نہیں, تو وہاں ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت شدید پریشانی ہے تو قریب ترین ایمرجنسی روم میں جائیں. بخار ہمارا دوست ہے, ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جسم میں لڑنے کی صلاحیت ہے. بخار بچوں کے اندر زیادہ تر وائرل ہوتا ہے. یہ وائرل سانس کا بھی ہو سکتا ہے, کہ جس میں عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ پسلی چل رہی ہے, اس کو فلو ہو گیا, اس کو نزلہ ہو گیا, یہ سب بخار کے علامات کے ساتھ آتے ہیں. 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں کراچی کے اعتبار سے, آج کل کے اعتبار سے یہاں 2 وائرسز اس وقت بہت مشہور ہوئے ہوئے, اور ان کی جو ریٹنگ بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل. ایک کہلاتا ہے چکن گونیا, دوسرا کہلاتا ہے ڈینگی. یہ اس وقت کراچی میں بہت زیادہ ہے, اور پوری آبادی کی آبادی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ مچھر سے لگنے والا وائرس ہے, تو اپنے آس پاس مچھروں کی افزائش کو روکیں, اس کی نشو و نما کو بلاک کرنے کی کوشش کریں. اس کا جو بریڈنگ ہے اس کو جو ہے وہ آپ اسپریز کروا سکتے ہیں, یا خود کر دیں وہاں پہ اسپرے, اور ان کی افزائش کو روکیں. ڈینگی اور چکن گونیا, ان دونوں کے اندر, اچھا اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی بڑوں کو ہوگا, یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے. جس کو مچھر کاٹے گا چکن گونیا کا یا ڈینگی کا, اس کو ہو جائے گا. تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی ترکیب یہی ہے, مچھردانی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو گھر میں گلوب جلانے کا مشورہ بالکل نہیں دوں گا, اس لیے کہ گلوب جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سانس کی بیماریاں پھیلائیں گے. مچھردانی کا استعمال کریں, یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو الیکٹرک ساکٹ کے اندر لگنے والا جو مچھر مار سلوشن ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں, لیکن بہتر طریقہ مچھردانی ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو خدا نخواستہ ڈائیگنوز بھی ہو جائے کہ آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, انہیں کا 2 دن کا بخار ہے, 3 دن کا بخار ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے میرے بچے کا, اور جہاں میں گود میں اٹھا رہا ہوں چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ایک دم چلا کے رو رہا ہے, دودھ پینا چھوڑ دیا, تو شاید ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑے. لیکن اگر چکن گونیا اور ڈینگی بھی ہو گیا ہے تو علاج میرے بھائی اور میری بہن وہی پیناڈول ہے اور پانی کا استعمال ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ چکن گونیا کا شافی میرے پاس علاج ہے, فلاں انجیکشن لگوا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا, تو ان چکروں میں نہ پڑیں. چکن گونیا اور ڈینگی کا علاج بخار کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو, یعنی وائرل انفیکشن ہو, بیکٹیریل ہو, علامات آلموسٹ وہی رہتی ہیں بچوں کے اندر. کھانا پینا چھوڑ دیا انہوں نے, تیز بخار ہو گیا, سست ہو گئے, جسم میں درد ہو رہا ہے, ناک بہہ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو آئے چلے جا رہے ہیں,
یہ ساری علامات آپ کو جو ہے وہ سمپل انفلوئنزا وائرس کے اندر بھی ملیں گے، یہی ساری علامات آپ کو ڈینگی میں بھی ملیں گی۔ تو آپ یہ کہیں جناب کہ ڈاکٹر صاحب اس میں نے اٹھایا تو درد ہوتی ہے، ڈینگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور بلا وجہ جو ہے وہ دواؤں کا استعمال اس سے بچیں، اور بخار اگر مستقل رہے 24 گھنٹے سے زیادہ تھوڑے بڑے بچوں کے اندر یا 48 گھنٹے تک بھی، تو پھر آپ پیراسٹامال کے بجائے اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ آج کل کے ماحول کے اندر اگر میں آپ سے کہوں، کراچی کے ناظرین کے لیے خاص طور پر، کہ اگر آپ کے بچے کو بخار ہے تو سوائے پیراسٹامال کے فی الحال کچھ استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹر نے اگر آپ کو پرسکرائب کیا تو بات الگ ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کے اپنے طور پہ آپ آئیبوپروفین یا اور میفینک ایسڈ، چلے میں ان کے برانڈ نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ بروفین کا استعمال یا پونسٹان کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ بخار آپ کا چکن گونیا یا ڈینگی تھا تو اس کے اندر یہ دونوں دوائیں جو ہے وہ آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو پیراسیٹامول، یہ ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ پیراسیٹامول وہ آپ کی جو فرسٹ لائن ڈرگ ہونی چاہیے، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ خود سے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے آپ کو لکھی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے سوچ سمجھ کے لکھی ہے، پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اب مزید کوئی سوالات نہیں ہیں تو اس کو جو ہے وہ پھر ہم اپنے اس بخار کے ٹاپک کو آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔